فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے نورین عباس آپ کے ساتھ ہے۔ ہم مطالعہ کر رہے ہیں الکوثر فی تفسیر القرآن کی جلد ششم کا، جس کے مصنف ہیں جناب محسن علی نجفی۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں الکوثر فی تفسیر القرآن کے دوسرے حصے کا۔ سورۃ الفرقان۔ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں لفظ الفرقان مذکور ہونے نیز سورہ کی مباحث کے مضامین کی مناسبت سے اس سورہ کا نام الفرقان ہے۔ زمان نزول۔ بعض قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورہ جب نازل ہو رہی تھی اسلام کو کچھ کامیابیاں حاصل ہو رہی تھیں جن کی وجہ سے مشرکین کا رد عمل پہلے سے شدید تر ہو گیا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مکی زندگی کے اواسط میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے۔ چنانچہ آیت نمبر 5 سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی تدوین مکی زندگی میں شروع ہو گئی تھی، بلکہ قرآن کے نزول کے ساتھ ساتھ تدوین بھی ہوتی رہی ہے۔ اور کہتے ہیں یہ قرآن پرانے لوگوں کی داستانیں ہیں جو اس شخص نے لکھوا رکھی ہیں اور جو صبح و شام اسے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ بقول مشرکین صبح و شام جو سنائی جاتی ہیں اس سے دو باتیں سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ قرآن کی تدوین ابتدائے وحی سے شروع ہو گئی تھی، دوسری بات یہ کہ جس وقت یہ سورہ نازل ہو رہی تھی قرآن کا ایک قابل توجہ حصہ نازل ہو چکا تھا جسے مشرکین نے محسوس کیا کہ صبح و شام سنایا جاتا ہے۔ یہ سورہ بالاتفاق 77 آیات پر مشتمل ہے۔ طبرسی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق آیات کی یہ تعداد اجماعی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بنام خدائے رحمان الرحیم۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل فرمایا تھا کہ وہ سارے جہاں والوں کے لیے انتباہ کرنے والا ہو۔ تشریح کلمات تبارکہ بریکٹ میں موجود ہے بے رے کاف کے معنی خیر کثیر کے ثبوت و لزوم کے ہیں۔ یہ غالباً صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مختص ہے اور اس خیر کثیر میں سے ایک فرقان کا نازل کرنا ہے۔ تفسیر آیات نمبر 1۔ تبارک الذی نزل الفرقان۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا۔ قرآن ایک ایسا دستور حیات ہے جو حق اور باطل کو نمایاں کر کے جدا کر دیتا ہے۔ وہ ذات کتنی بابرکت ہوگی جس نے بنی نوع انسان کے لیے قرآن جیسی کتاب ہدایت عنایت فرمائی ہے۔ نمبر 2۔ لیکون للعالمین نذیرا۔ عالمین میں صرف مکلفین شامل ہیں چونکہ غیر مکلف کی تنبیہ نہیں ہوتی۔ مکلفین میں انسان اور جن دونوں شامل ہیں۔ نذیرہ صرف تنبیہ کا ذکر آیا، بشیرہ کا ذکر نہیں آیا چونکہ مشرکین، منکرین اور معاندین اس سورہ کے مخاطب ہیں۔ اس آیت میں مستشرقین
کہ اس الزام کی رد ہے کہ محمد شروع میں صرف مکہ اور اس کے گرد و پیش والوں کی طرف مبعوث ہونے کی مدعی تھے۔ بعد میں محمد نے اپنی دعوت کو وسعت دی، حالانکہ مکہ میں نازل ہونے والی اس صورت میں اعلان ہے، یہ رسول سارے جہانوں کی تنبیہ کے لیے آیا ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، تنبیہ میں بشارت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے، من حذرکا کمن بشرکا، جو برائیوں سے خوف دلائے وہ تمہارے لیے مژدہ سنانے والے کی مانند ہے۔ الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور جس کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے اور جس نے ہر چیز کو خلق فرمایا ہے، پھر ہر ایک کو اپنے اندازے میں مقدر فرمایا ہے۔ تفسیر آیات: نمبر 1، الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا، اس جملے کی تشریح سورۃ البقرہ آیت 116 یونس آیت 68 میں ہو گئی ہے کہ زمین و آسمان کی سلطنت صرف اللہ کے پاس ہے۔ نمبر 2، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اللہ کی سلطنت میں کوئی شریک نہیں ہے، جبکہ مشرکین تدبیر و سلطنت میں دوسروں کو اللہ کا شریک بناتے تھے کہ خلق تو خدا نے کیا ہے لیکن خلق کے بعد تدبیر کے اختیارات غیر اللہ کے پاس ہیں۔ نمبر 3، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، ہر چیز کو خلق فرمانے کے بعد اس کی بقا و ارتقاء کا پیمانہ متعین فرمایا، نیز اس کی تخلیق کے وقت ہی اس کی بقا و ارتقاء کے لیے ضروری ہدایات بھی اس میں ودیعت فرمائیں، ہر ایک کے لیے بقا و ارتقاء کے علل و اسباب کا تعین فرمایا اور فزیکلی قوانین وضع فرمائے جسے تقدیر کہتے ہیں۔ واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اسے ایسے معبود بنا لیے جو کسی چیز کو خلق نہیں کر سکتے بلکہ خود مخلوق ہیں، اور وہ اپنے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، اور وہ نہ موت کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ حیات کا اور نہ ہی اٹھائے جانے کا۔ تفسیر آیات: سابقہ آیت میں بیان فرمایا کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا چونکہ خلق اور تقدیر دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اس آیت میں فرمایا جن چیزوں کو ان مشرکین نے معبود بنا رکھا ہے ان میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، نہ خلق اور نہ تقدیر۔ قرآنی آیات کی روشنی میں ہم نے عبادت کی یہ تعریف اختیار کی ہے کہ کسی کو خالق اور رب سمجھ کر اس کی تعظیم کرنا عبادت ہے، ہر تعظیم عبادت نہیں ہے۔ اس آیت سے بھی یہی تعظیم نکل آتی ہے۔ ان مشرکین نے ایسی چیز کو معبود بنایا جو لا یخلقون شیئا، کسی شے کی خالق نہیں ہے، ولا یملکون، ربوبیت کے مقام پر بھی فائز نہیں ہے، چونکہ رب وہ مالک ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں نفع و ضرر، موت و حیات ہوتی ہے۔ اس آیت میں معبود کے لیے 3 باتوں کا ہونا لازمی قرار دیا ہے۔ نمبر 1، خالق ہونا چاہیے، نمبر 2، مالک ہونا چاہیے، نمبر 3، موت و حیات اس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا،
اور کفار کہتے ہیں یہ قرآن ایک خود ساختہ چیز ہے جسے اس شخص نے خود گھڑ لیا ہے اور دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے۔ ایسی باتیں کر کے یہ لوگ ظلم اور جھوٹ کے مرتکب ہوئے ہیں۔ تفسیر آیات نمبر 1 الذی کفروا سے مراد مشرکین مکہ ہیں جو کہتے ہیں یہ قرآن خود ساختہ ہے، افطرا جس کے گھڑنے میں خود نے بھی کوشش کی ہے۔ نمبر 2 وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ دوسرے لوگوں نے بھی اس میں اس کی مدد کی ہے۔ کہتے ہیں دوسرے لوگوں سے مراد چند آزاد شدہ غلام ہیں جو اہل کتاب تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ روایت میں ان کے نام بھی لیے گئے ہیں: عداس عین دال الف سین خویطب خے واو یہ توئے بے بن عبدالعزی عین بے دال الف لام عین زے چھوٹی ہے کا آزاد کردہ غلام یسار علا یسار کی اسپیلنگ ہے یہ سین الف رے علا عین لام الف بن الحزرمی بے نون الف لام ہے زواد رے میم چھوٹی ہے کا آزاد کردہ غلام اور جبر جیم بے رے جبر اور عامر بن ربیعہ عین الف میم رے بے نون رے بے یہ عین ہے کا آزاد کردہ غلام الزام یہ لگایا کہ محمد قدیم قوموں کی داستانیں ان آزاد شدہ غلاموں سے اخذ کرتے ہیں پھر ہمیں وحی کے نام سے سناتے ہیں۔ اس کے جواب میں قرآن نے یہ کہنے پر اکتفا کیا یہ الزام لگانے والے ظلم اور جھوٹ کے مرتکب ہوئے ہیں چونکہ وہ اپنے اس الزام کی کوئی سند نہیں رکھتے۔ نمبر 1 جب یہ لوگ رسول کے محضر میں بیٹھتے تھے سب کو علم تھا کہ رسول ان سے سنتے ہیں یا یہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنتے ہیں۔ کسی نے یہ دعویٰ تک نہیں کیا کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے سنتے ہوئے دیکھا ہے یا رسول کے پاس بیٹھنے والوں میں سے کسی نے کہا ہے۔ نمبر 2 اگر ان آزاد شدہ غلاموں سے مواد جمع کر کے ایسا کلام ترتیب دیا جا سکتا ہے تو یہ کام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرکین مکہ کے لیے زیادہ آسان تھا چونکہ اہل کتاب بھی اس کام میں ان کی مدد کے لیے آمادہ تھے۔ وہ ان غلاموں سے زیادہ پڑھے لکھے اہل کتاب کے احبار اور ماہرین سے مدد لے سکتے تھے۔ نمبر 3 یہ آزاد شدہ غلام اہل کتاب کے علماء میں سے نہیں تھے، عام اہل کتاب رہ چکے تھے۔ ان کے مبلغ علم کا سب کو اندازہ تھا کہ کیا وہ ایسے علمی مواد فراہم کر سکتے ہیں، کیا ان کی علمی صلاحیت اور قرآن کی سطح کلام میں کوئی تناسب ہے۔ نمبر 4 کیا یہ بات ممکن ہے کہ یہ آزاد شدہ غلام ناقابل تحمل ظلم و ستم برداشت کر کے کسی دوسرے کی جھوٹی نبوت چمکا دیں؟ اسی طرح اس الزام کے جھوٹ ہونے کے کئی شواہد خود اس الزام میں موجود تھے، اس لیے اس کی رد میں صرف جھوٹ اور ظلم اور جھوٹ کہنے پر اکتفا کیا۔ اہم نکات کبھی جھوٹے الزام میں اس کے جھوٹ ہونے کے شواہد خود الزام میں موجود ہوتے ہیں۔ وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها فهي تملی علیہ بکرة واصیلا اور کہتے ہیں یہ قرآن پرانے لوگوں کی داستانیں ہیں جو اس شخص نے لکھوا رکھی ہیں اور جو صبح و شام اسے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ تفسیر آیات نمبر 1 وقالوا اساطیر الاولین کہتے ہیں کہ یہ قرآن سابقہ امتوں کی داستانیں ہیں۔ اس الزام سے ایسا لگتا ہے کہ قرآن صرف ماضی کی امتوں کی داستانوں سے عبارت ایک داستانی کتاب ہے، حالانکہ ماضی کی امتوں کے واقعات قرآنی مطالب کا ایک حصہ ہیں۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ گزشتہ تکذیبی قوموں کے واقعات ان کی عبرت ناک ہلاکت پر مشتمل تھے جن سے یہ لوگ خوف زدہ تھے۔ اس خوف کو دلوں سے نکالنے کے لیے خاص کر ان واقعات کو ہدف بناتے تھے۔ نمبر 2
اکتتبہا فہی تملا علیہ، ان داستانوں کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھوایا ہے، اس بات میں اس بات کا ثبوت چھوڑ گئے۔ قرآن مکی زندگی میں بھی ضبط تحریر میں لایا جاتا تھا اور اس کی تدوین کا انتظام شروع سے کیا جا رہا تھا۔ اس میں ان لوگوں کی رد ہے جو کہتے ہیں قرآن عہد نبوت میں مدون نہ تھا، میم دال واو عین مدون نہ تھا۔ اکتب الف کاف تے بے اکتب امر ب کتابت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے اہم الف حلوے والی ہے، دو ہے ہیں، ہے میم الف میم رے، ب حجامت ہے، جیم الف میم تا حجامت اور افتست، الف فے تے صاد دال امر با فسد، الف میم رے امر با فا صاد دال میں ہے۔ نمبر 3، فہیہ تملا علیہ، اس جگہ املا سے مراد لکھنے کے بعد پڑھ کر سنانا ہے، لکھانا نہیں ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، لکھانا، پڑھ کر سنانا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تعلیم تھا، با اعتراف مخالف، یہ بریکٹ میں موجود ہے۔ قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض انہ کان غفورا رحیما۔ کہہ دیجئے اسے تو اس اللہ نے نازل کیا ہے جو آسمانوں اور زمین کا راز جانتا ہے، بے شک وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ تفسیر آیات: نمبر 1، کہہ دیجئے اس کتاب کا مضمون خود یہ گواہی دیتا ہے کہ اسے ایسی ذات نے نازل فرمایا ہے جو کائنات کے اسرار و رموز سے واقف ہے، چند عام آدمیوں کی کمک سے ایسے مضامین تیار نہیں ہو سکتے۔ نمبر 2، اس افتراء پر اللہ عذاب نازل کرنے میں عجلت سے کام نہیں لیتا ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، آسمانوں اور زمین کے اسرار قرآن میں تلاش کرنے چاہیے۔ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا۔ اور وہ کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس پر کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں ہوتا تاکہ اس کے ساتھ تنبیہ کر دیا کرے، یا اس کے لیے کوئی خزانہ نازل کر دیا جاتا، یا اس کا کوئی باغ ہوتا جس سے وہ کھا لیا کرتا۔ اور ظالم لوگ اہل ایمان سے کہتے ہیں تم تو ایک سحر زدہ شخص کی پیروی کرتے ہو، دیکھیے یہ لوگ آپ کے بارے میں کیسی باتیں بنا رہے ہیں، پس یہ ایسے گمراہ ہو گئے ہیں کہ ان کے لیے راہ پانا ممکن نہیں ہے۔ تفسیر آیات: نمبر 1، وقالوا ما لهذا الرسول یاکل الطعام، مشرکین کا یہ نظریہ تھا کہ بشر اللہ کا رسول نہیں ہو سکتا، مادی وجود اللہ کی نمائندگی نہیں کر سکتا، اسی لیے وہ فرشتوں کو اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ سمجھتے، ان کی پرستش کرتے، اور ان کے نزدیک کھانا اور لوگوں کے درمیان چلنا پھرنا رسالت کے منافی تھا۔ نمبر 2، لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، اگر کوئی بشر رسول بن سکتا ہے تو اس کی ایک صورت یہ ہے کہ ایک فرشتہ اس کے ساتھ ہو اور اس کے ذریعے غیب کے ساتھ رابطہ قائم ہو، پھر یہ بشر اور فرشتہ دونوں مل کر نذیر بن جائیں، فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا۔ نمبر 3، او یلقى الیہ کنز، دوسری صورت یہ ہو سکتی تھی کہ اس رسول پر کوئی خزانہ اتار دیتا، ایک فقیر نادار جو اپنے نان و جو
کا محتاج ہو، اللہ کا نمائندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نمبر 4 او تکون لہ جنات، یا اس کے پاس ایسا باغ ہوتا جس سے وہ اپنی معیشت مستحکم کرتا۔ نمبر 5 وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، یہ مشرکین، یہ ظالم لوگ کہتے ہیں اس شخص کے ساتھ نہ فرشتہ ہے، نہ اس کے پاس خزانہ ہے، نہ کھانے کے لیے باغ ہے، لہٰذا یہ اللہ کا نمائندہ نہیں ہے۔ مسلمانوں، تم ایک سحر زدہ شخص کی پیروی کرتے ہو۔ جب مشرکین یہ الزام لگاتے ہیں وَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اس قرآن کو گڑھنے میں دوسرے لوگوں نے اس کی مدد کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ رسول نہایت عاقل سمجھدار ہے، دوسروں سے سیکھ کر پرکشش باتیں بتاتا ہے۔ جب کہتے ہیں رجل مسحورا، یہ سحر زدہ آدمی ہے، تو کسی سے کچھ سیکھنے کے قابل نہیں ہے، چونکہ سحر زدہ انسان کچھ سیکھ نہیں سکتا۔ اس طرح ان مشرکین کے الزامات میں تضاد اور تصادم ہے۔ سچ ہے، جھوٹ کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ نمبر 6 انظروا کیف ضربوا لک الامثال، یہ آپ کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں متضاد اور مختلف باتیں بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایک الزام پر بھی ثابت قدم نہیں رہ سکتے۔ متضاد باتیں کر کے نہ صرف انہیں حق کا راستہ نہیں ملتا، بلکہ باطل پر چلنے کے راستے میں بھی تضاد کا شکار ہیں۔ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا۔ تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا۔ بابرکت ہے وہ ذات کہ اگر وہ چاہے تو آپ کے لیے اس سے بہتر ایسے باغات بنا دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اور آپ کے لیے بڑے بڑے محل بنا دے۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1 تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا، اگر اللہ کی مشیت اور حکمت کا تقاضا اس میں ہوتا تو دنیا میں بھی آپ کے لیے ان چیزوں سے بہتر نعمتوں کی فراوانی کر دیتا جن کا تصور یہ لوگ کر رہے ہیں، مگر اللہ اپنے رسول کو کردار و سیرت کے لیے اسوہ بناتا ہے، اور نہ صرف ناز و نعمت میں نہیں رکھتا بلکہ ہر قسم کی آزمائش میں مبتلا کر دیتا اور ہلاک کر کے رکھ دیتا۔ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، اور وہ اس حد تک جھنجھوڑے گئے کہ وقت کا رسول اور اس کے مومن ساتھی پکار اٹھے کہ آخر اللہ کی نصرت کب آئے گی، یہاں تک کہ رسول اور رسول کے ساتھ ایمان لانے والے کہہ اٹھتے ہیں اللہ کی نصرت کب آئے گی۔ یہ آزمائش اس حد تک کٹھن ہوتی ہے کہ نا امیدی کی سرحد تک پہنچنے والے ہوتے ہیں۔ حتیٰ اذا استیأس الرسول وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا، یہاں تک کہ جب انبیاء لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگ بھی یہ خیال کرنے لگے کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا، تو پیغمبروں کے لیے ہماری نصرت پہنچ گئی۔ اسی لیے اس الہی منصب کا ہر کوئی اہل نہیں ہوتا۔ اہم نکات: الہی منصب ناز و نعمت میں نہیں، کڑی آزمائشوں میں رکھا گیا ہے۔ بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا۔ إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيرا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے قیامت کو جھٹلایا، اور جو قیامت کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ جب وہ جہنم
دور سے انہیں دیکھے گی تو یہ لوگ غضب سے اس کا بپھرنا اور دھاڑنا سنیں گے، اور جب انہیں جکڑ کر جہنم کی کسی تنگ جگہ میں ڈال دیا جائے گا تو وہاں وہ موت کو پکاریں گے تو ان سے کہا جائے گا آج ایک موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی اموات کو پکارو۔ تشریح کلمات: زفیرہ زے فے رے الف لام زے فے یہ رے الزفیر کے اصل معنی سانس کی اس قدر تیزی سے آمد و رفت کے ہیں کہ اس سے سینہ پھول جائے۔ مقرنین: قاف رے نون تے الف لام بے عین یہ رے البعیر میم عین مے الف لام بے صاد یہ ری البصیر۔ دو اونٹوں کو ایک رسی کے ساتھ باندھا جانا۔ صبورہ سے بے رے الف لام سے بے واو رے الصبور ہلاک ہونے کے معنوں میں ہے۔ تفسیر آیات: نمبر 1، بل کذبوا بالساعۃ، انکار نبوت کا اصل محرک وہ باتیں نہیں جن کا ان لوگوں نے ذکر کیا ہے، بلکہ اس انکار کا اصل محرک انکار معاد ہے۔ وہ قیامت کو تسلیم کرنا نہیں چاہتے۔ مجرم اپنے جرم پر کسی عدالت و محاسبے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا۔ جب ان کے نزدیک یوم حساب نہیں ہے، عذاب و ثواب نہیں ہے، جنت و نار نہیں ہے تو قانون، شریعت اور رسالت بے معنی ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، اذا رأتہم، جب جہنم ان مجرموں کو دیکھ لے گی تو غیظ و غضب میں آئے گی، اور اس سے معلوم ہوا کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ کی طرح بے شعور نہیں بلکہ مجرموں کو شعور و آگاہی کے ساتھ قصداً جلا دے گی۔ جیسا کہ جب جہنم سے خطاب ہوا حل امتلاتی، کیا تو بھر گئی، تو اس نے جواب میں کہا حل من مزید۔ نمبر 3، وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا، جب یہ مجرم لوگ زنجیروں میں جکڑ کر جہنم کی تنگ جگہ پر ڈال دیے جائیں گے تو وہ موت کو پکاریں گے۔ جہنم کے عذاب میں سے ایک عذاب تنگی ہے، جیسا کہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت وسعت ہے۔ نمبر 4، لا تدعوا، ان سے کہا جائے گا ایک موت کو نہیں بلکہ بے شمار اموات کو پکارو۔ ہر آن موت اور مسلسل موت کسی شدت میں رہیں گے، اور جہنم میں پیش آنے والی موت کے بعد خلاصی نہ ہوگی بلکہ ہر وقت موت جیسا عذاب ہوگا۔ چنانچہ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب بھی ان کی کھالیں گل جائیں گی ان کی جگہ ہم دوسری کھالیں پیدا کریں گے، سے واضح ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، جہنم قصد و ارادے سے بحکم خدا عذاب دے گی۔ نمبر 2، ہر مصیبت سے موت کے بعد آزادی ملتی ہے سوائے جہنم کے، یہاں ہر وقت موت ہے۔ قل اذلک خیر ام جنت الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا۔ کہہ دیجئے کیا یہ مصیبت بہتر ہے یا دائمی جنت جس کا اہل تقوی سے وعدہ کیا گیا ہے، جو ان کے لیے جزا اور ٹھکانہ ہے۔ تفسیر آیات: نمبر 1، قل اذلک خیر، کہہ دیجئے یہ جہنم بہتر ہے یا دائمی جنت۔ یہ سوال منکر کے ضمیر اور وجدان سے ہے کہ اگرچہ تو جہنم و جنت کا منکر ہے، تاہم یہ انکار خود تیرے حق میں نہیں ہے۔ تو خود سوچ، اگر جنت و نار برحق ثابت ہوئی تو تیرے لیے کون سی چیز بہتر ہے، جنت یا نار؟ نمبر 2، التی وعد المتقون، وہ دائمی جنت جس کا اہل تقوی سے وعدہ کیا گیا ہے۔ زندگی کے راستے پر سوئے منزل جاتے ہوئے جو لوگ اپنے آپ کو خطرات سے بچاتے ہیں، المتقون، وہی منزل پر فائز ہوتے ہیں۔ نمبر 3، کانت لہم جزاء و مصیرا، ثواب اور مکان ثواب دونوں کا ذکر ہے، چونکہ صرف ثواب
اور نعمت کافی نہیں ہوتی جب تک مکان کشادہ پرکشش پرفضا نہ ہو۔ لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا۔ ہم ان کے لیے ہر وہ چیز جسے وہ چاہیں گے موجود ہوگی جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ لازمی وعدہ آپ کے پروردگار کے ذمے ہے۔ تفسیر آیات نمبر 1، لہم فیہا ما یشاءون، وہاں ان بچاؤ کرنے والوں المتقون کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کی خوشنودی ہوگی، لہٰذا جنت کی تمام خواہشات خوشنودی رب کے تابع ہوں گی، وہ وہی چاہیں گے جو اللہ چاہتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ جنت میں جنتی کا ارادہ نافذ ہوگا، کسی چیز کے چاہنے سے وہ چیز مل جائے گی۔ دنیا میں کسی چیز کے ملنے کے لیے علل و اسباب کا ایک سلسلہ عبور کرنا پڑتا ہے، جنت میں ایسا نہ ہوگا۔ نمبر 2، خالدین، جنت کی حیات دائمی ہے جس میں رہنے والے کی ہمیشہ زندہ رہنے کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ نمبر 3، کان علی ربک وعدا مسئولا، وعدہ جنت کو پورا کرنا اللہ پر واجب ہے، کسی نے اللہ پر واجب نہیں کیا بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر لازم قرار دیا ہے، جیسا کہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے رحمت کو اپنے اوپر لازم قرار دیا ہے۔ یہاں بھی ایسا ہی ہے، اللہ نے خود لازم قرار دیا ہے، کیونکہ وعدہ خلافی قبیح ہے اور اللہ سے قبیح عمل صادر نہیں ہو سکتا۔ اہم نکات، نمبر 1، جنت کی خواہشات رضائے رب کے مطابق ہوں گی۔ نمبر 2، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُونَ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ۔ اور اس دن اللہ ان لوگوں کو اور اللہ کو چھوڑ کر جن معبودوں کی یہ لوگ پوجا کرتے تھے ان کو بھی جمع کرے گا اور پھر فرمائے گا، کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا خود گمراہ ہوئے تھے؟ تفسیر آیات نمبر 1، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، قیامت کے دن اللہ ان کافروں کو ان کے معبودوں کے ساتھ جمع کرے گا، پھر معبودوں سے سوال ہوگا، کیا میرے بندوں کو اپنی عبادت کی دعوت دے کر تم نے گمراہ کیا ہے یا خود گمراہ ہوئے ہو؟ واضح ہے مشرکین کے اصل مذہب میں بت خود معبود نہیں تھے بلکہ ان کے معبودوں کے شبیہ تھے۔ بعد میں مذہب شرک میں بھی انحراف آیا اور خود بتوں کو معبود سمجھنے لگے۔ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا۔ وہ کہیں گے، پاک ہے تیری ذات، ہمیں تو حق ہی نہیں پہنچتا کہ ہم تیرے سوا کسی کو اپنا ولی بنائیں، لیکن تو نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو نعمتیں عطا فرمائیں، یہاں تک کہ یہ لوگ تیری یاد کو بھول گئے اور یہ ہلاکت میں پڑنے والے لوگ تھے۔ تفسیر آیات نمبر 1، من دونک من اولیاء، سوال غیر اللہ کے معبود بننے سے متعلق تھا، جواب غیر اللہ کو ولایت کا حق دینے کے بارے میں آیا ہے۔ اس سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ معبود وہ ہوتا ہے جس کے قبضے میں اس کی ولایت ہو، یعنی خود سے زیادہ اسے تصرف کا حق حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 2، وَلَكِن مُتَعَتُهُمْ، جواب میں کہا ہم نے انہیں گمراہ نہیں کیا بلکہ خواہش پرستی نے ان کو حقیقی معبود سے دور کیا۔ کہا، اے اللہ تو نے انہیں نعمتیں دیں، یہ سرکش ہو گئے۔ واضح ہے اللہ ایسے لوگوں کو نعمتیں دے کر ڈھیل دیتا ہے جو قابل ہدایت نہیں ہوتے۔ سرکش لوگوں کے لیے یہ ڈھیل بڑا عذاب ہے۔ اہم نکات، نمبر 1، سرکشی کے باوجود نعمتوں کا وفود عذاب الہی ہے۔ فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا۔
ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا۔ بس انہوں نے تمہارے معبودوں نے تمہاری باتوں کو جھٹلایا، لہٰذا آج تم نہ تو عذاب کو ٹال سکتے ہو اور نہ ہی کوئی مدد حاصل کر سکتے ہو، اور تم میں سے جو بھی ظلم کرے گا ہم اسے بڑا عذاب چکھا دیں گے۔ تفسیر آیات نمبر 1۔ فقط کذبوکم، تمہارے معبودوں نے تمہاری تکذیب کی ہے کہ انہوں نے اپنی عبادت کے لیے تمہیں دعوت نہیں دی، جس ذات سے آج تمہیں مدد مل سکتی تھی اور عذاب کو جو ٹالا جا سکتا تھا، اس کی تم نے عبادت نہیں کی، اور جن کی تم نے عبادت کی ہے وہ آج تم سے بیزار ہیں، لہٰذا عذاب کا مزہ چکھنے کے علاوہ تمہارے سامنے کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اہم نکات نمبر 1۔ ہادیان برحق کی اسی لیے ضرورت ہے کہ وہ غیر اللہ سے امیدیں وابستہ رکھنے سے باز رکھتے ہیں اور صرف اللہ سے مربوط رکھتے ہیں۔ وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا۔ اور ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجے تھے وہ سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا دیا، کیا تم صبر کرتے ہو؟ اور آپ کا پروردگار تو خوب دیکھنے والا ہے۔ تفسیر آیات نمبر 1۔ وما ارسلناک قبلک، منکرین کا جو اعتراض تھا یہ کیسے رسول ہیں جو کھانا کھاتے ہیں اور بازاروں میں پھرتے ہیں، اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ اے رسول، آپ پہلے رسول نہیں ہیں جو کھانا کھاتے اور پھرتے ہوں۔ قل ما کنت بدعا من رسول، کہہ دیجئے میں رسول ہوں، میں انوکھا رسول نہیں ہوں۔ اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین مکہ بعض انبیاء کو تسلیم کرتے تھے، جیسے حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ مشرکین ان انبیاء علیہ السلام کو تسلیم کرنے کے باوجود موت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، اس لیے یہ جواب دیا گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ اعتراض کیوں اٹھاتے ہو۔ نمبر 2۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا دیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کے لیے کفار آزمائش ہیں کہ وہ ان پر ظلم کے پہاڑ توڑتے ہیں، ان مظالم کی وجہ سے کھرے اور کھوٹے الگ ہو جاتے ہیں۔ کفار کے لیے رسول اور مومنین آزمائش ہیں کہ ان کے پاس نہ مال و دولت ہے، نہ طاقت و اقتدار ہے۔ غریبوں کی ایک ناقابل توجہ جماعت اس رسول کے گرد جمع ہے جس کے جسم سے بدبو آتی ہے۔ ذہنوں میں یہ تصور آتا ہے کہ کیا مالک ارض و سما کی طرف سے یہ لوگ نمائندگی کر رہے ہیں؟ اگر یہ رسول اللہ کی طرف سے ہوتا تو اللہ کی طرف سے کوئی خزانہ کیوں نہیں ملتا؟ یہ نادان لوگ اس بات سے بے خبر ہیں کہ اگر رسول کے پاس خزانے ہوتے تو سب سے پہلے مفاد پرستوں کا ایک ٹولہ اس دین کا وارث بن جاتا۔ نمبر 3۔ اتصبرون، کیا تم صبر کرو گے؟ یہ سوال مومنوں سے ہے کہ کیا تم اس آزمائش پر صبر کرو گے؟ چونکہ کافروں نے اس آزمائش میں ناکام ہونا ہے، کامیابی کا امکان صرف مومنوں کی طرف ہے، لہٰذا صبر کی توقع بھی صرف انہی سے ہے۔ اہم نکات نمبر 1۔ دین کی بنیاد کڑی سے کڑی آزمائشوں میں ہے، آسائش